کیا یہ سخت مزاجی کی جو شہرت ہے یہی وجہ بنی کہ آپ کے زیادہ کردار منفی کردار تھے؟ اصل میں جو سب سے پہلا میرا سکرین کا جو رول تھا وہ تھا آج سے 45-46 برس پہلے کراچی سے میں نے کیا تھا. ساری گرومنگ میری لاہور کی ہے، لیکن پی ٹی وی پتہ نہیں اس وقت ان کے پیمانے میں یار کچھ ہوتا ہوگا جس پہ میں شاید پورا اترتا ان کو نہیں دیکھا. مجھے انٹروڈکشن ٹیلی ویژن جو سب سے پہلا پروجیکٹ میرا کراچی سے تھا. نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول ہے شاہین، ہسٹوریکل ناول، جی جی، اس میں مجھے کاسٹ کیا گیا اور جس پروڈیوسر نے وہ محسن علی، بہت بڑا نام پاکستان ٹیلی ویژن کا، انہوں نے کہ جن سے میں زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں ملا ہوں، کبھی بھی نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ایک ملاقات ہوئی کسی دوست کے ساتھ باتوں باتوں، تو ان کو بتایا کہ جی ہمارا پنجاب میں ادھر براڈ کاسٹر ہے اور یہ ہے، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے. تو انہوں نے کہا آپ نے ٹی وی پہ کام نہیں کیا، کیونکہ پہلا جو ٹی وی اسٹیشن ہے میرے ملک میں وہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بنا تھا. اس کا وہ چھپر میں اب ادھر ان کا وہ یہ جو ہے کمرشل وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا آفس ہے، وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے کہا جی ان کے میرٹ کچھ اور ہوتے ہوں گے، میں شاید اس پورا نہیں ہوتا تھا، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ میری گرومنگ میں میرا کام بھی، لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی ٹی وی کا کام دے تو آپ کرو گے؟ میں نے کہا جی ٹانگے کا پارٹ اگر کوئی دے گا تو وہ تو نہیں کروں گا، کوئی چیلنج ہوگا تو کروں گا. کہنے لگا اچھا، حیران بھی ہوئے اس بات. جی، تو کہنے لگا اچھا اگر آپ کو کوئی چیلنج دے تو آپ کیسا کرو گے؟ میں نے کہا جی ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں. یہی میری آڈیشن تھی، یہی میری اپروول تھی، اور یہی ایک کنونسنگ وہ میری ٹون یا جس لہجے میں یا جس کرزمے سے میں نے ان کو کہا ان کو کنونسنگ ہو گیا. انہوں نے کہا کل 3 بجے آ سکتے ہو، میں کیا آ جاؤں گا. کل 3 بجے میں گیا تو میں اس میں فرڈیننڈ کا رول، اسپینش کنگ کا رول تھا، وہی اس کے 2 رول تھے، بدر بن مغیرہ اور وہ فرڈیننڈ. اور ہوا یہ کہ لوگوں کو میرا رول جو ہے وہ اس قدر پسند آ لگا، وہ نیگیٹو رول. جی جی، تو سو پہلا رول جو تھا وہ میری زندگی کا نیگیٹو تھا. اس کے بعد کراچی کا وہ ہٹ ہو گیا بالکل. یہ وہ دور ہے جب ہمارے ڈرامے پہ سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی، ہمارے ملک کی نہیں، ہمارے پڑوسی ملک کی بھی. اس کے بعد مجھے 2.5 مہینے کے بعد ایک نیا سیریل عبد القادر جنیجو صاحب کا، ان کی ایک سندھی کہانی تھی، اس کو انہوں نے نیٹ ورک پہ پہلا ان کا سیریل تھا دیواریں. یہ ضیاء صاحب کے دور کی بات ہے. اچھا. دوسرا رول اس میں جو مجھے انہوں نے بلا کے کاسٹ کیا وہ بھی نیگیٹو رول تھا. اب ایک طرف بادشاہ ہے، جو دوسرا میرے پاس رول آیا وہ تھا ایک پتھاری دار کہتے ہیں انہیں، جو ڈکیتوں کا اور بدماشوں کا اور نوسر بازوں اور چور چکوں کا ہیڈ ہوتا ہے کسی پورے پروونس کا. وہ ہیڈ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ریڈیو کی جو پریولیجز میری زندگی میں آئی، ریڈیو پہ ہم نے ہر زبان کی ٹنچز جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں ریڈیو ڈرامے میں کہیں نہ کہیں بولی، یا نہیں بھی بولی ہوئی تو میری ہارڈ ڈسک میں ان کی وہ ٹونیں تھی. وہاں جب گیا تو وہ تو سندھی کا تھا. مجھے ریسل اب شروع ہو گئی ہماری، اس میں بھی جب میں کہا تو کوئی مجھے نہیں کہہ رہا کہ سندھی ٹنچ تو بول کے سنا. ان کو کہا پتہ نہیں سارا کچھ آندہ ہوئے گا، حالانکہ میں گھبرایا ہوا تھا. اب میں جب اس میں آ کے گھر پہ اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں جب اس کو غور کروں تو کبھی وہ تھوڑی سرائکی ٹنچ آ جائے یا کہیں نہ کہیں اس میں پختون ایلیمنٹ آ جائے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی کہ اللہ بھی عزت رکھ رہا ہے، کچھ سبب بنایا میں کیسے اس کو کروں. میں وہاں اپنے اس فیم کو دوران بھی ریڈیو پاکستان کراچی میں رات کو ورلڈ سروس کا ڈیلی ایک پروگرام کیا کرتا تھا. اب وہاں جیسے ہمارے ادھر پنجاب میں پنجابی ٹرانسمیشن میں پنجابی بولتے ہیں سارے کے سارے، اناؤنسر بھی پنجابی کا ہوتا ہے. کراچی میں وہ سندھی ان کے بھی چینکس ہوتے. اس میں عزیز نام کے ان کے ایک سندھی اناؤنسر تھے. تو میں ذرا تھوڑا سا وہ جو بھیڑے مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں ذرا ریزرو ایٹیچیوڈ سے، تو میں نے فیل کیا کہ یار یہ عزیز جو ہے یہ مجھ سے بے شمار مرتبہ مل کے بیٹھنا چاہتا. اتفاقاً ایک دن رات کو جو گاڑی ہمیں چھوڑنے جایا کرتی تھی گھر، تو ڈیوٹی آفیسر آئے میرے پاس کہ راج صاحب آج عزیز صاحب وہ جو دوسری گاڑی پہلے جانی تھی وہ چلے گئی، یہ آپ کے ساتھ جائے. میں کہ جی نو پرابلم جی. تو کچھ دیر کے بعد وہ عزیز آیا ڈیوٹی آفیسر کے، وہ آیا تو اس نے دروازہ کھول کے تھا. اب اس نے جو اردو کی ٹون بولی نا میرے ساتھ کہ یہ تو اردو، اس کو میرے کان کھڑے ہوئے کہ بے
ارے میں نے کہا عزیز صاحب آ جاؤ اندر ڈیوٹی. کہا میری میں نے اپنے پاس بٹھا لیے. میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا کھایا ہے؟ تو میں نے کہا یار ڈیوٹی روم سے بلاؤ اس کو. اس کو برابر میں بڑی مشہور ریڈیو پاکستان جو تھا اس کی نہاری کی دکان ہے وہاں کی مشہور دکان جو کراچی. میں نے کہا ہم کھانا وانے. اب میں نے ان کو مختلف موضوع سے بول رہا ہے یہ جب آپ کے بلیفز پکے ہوتے ہیں آپ کے ایمان پکے ہوتے ہیں تو رب موافقت عطا کرتا ہے. اس کی اسے 1 گھنٹے کی گفتگو سے ساری ٹنچ میری اس ہارڈ ڈسک میں فائل بن چکی ہوئی تھی. اب صبح میں ریکارڈنگ پہ گیا ہوں. جی. اب گیا ہوں تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا اس میں کیٹا داڑھی ادرک کے پتہ نہیں کیا کیا میں نے وہ پکڑا ہوا. اب اس میں میرے پہلے جو مجھے آج بھی یاد ہے ایکسکلوسیو جو جسٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے وہ آپ کی میموری میں ریکارڈ ہو جاتے. پہلا اب ہارون رند صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر, اللہ گری کی رحمت کرے. بہت اچھا سیریل تھا اور بڑی فیم ہوئی تھی اس دور میں اس کی. اب پہلا سین ہے کہ گھوڑی کا ایک قصہ تھا کہ وہ ایک سائیں نام کا اس میں کریکٹر وہ چوری کی گھوڑی لے کے تو آیا میرے پاس, لے کے آیا تو اب میری گفتگو شروع ہوئی. اب وہ ٹنچ ہے آیا تو اس کو کہتا ہے دیکھ سائیں ارے سائیں ایک دو نے گھوڑی چوری کی پر بابا رخ کیا میرے کام کو. نہ سائیں ایسے تو نہیں کرتے نا. ارے ایسے لوگوں کی پگڑیوں پہ جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا تو بابا ٹھہر کے دیکھ کے قدم رکھتے ہیں نا. تو اوپر سے تالیاں بج گئی کیونکہ تو سارا کچھ ڈالا کر رکھتی. وہ میرے رب نے مجھے رات کو عطا کی. آپ تحقیق اور جستجو جب رکھتے ہیں ہوم ورک میں کانشیس تھا. میں نے اس میں کیا مجھے اس پہ بھی داد ملی کہ یار اس کو تو سارا. تو یہ تھوڑی سی پریولیجز ہوتی ہے آپ کے بلیفز پہ, آپ کی نیت سے ہوتا, آپ کوشش کر رہے ہوتے تو اس میں اللہ بھی آسانیاں عطا کرتا.